لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. کون سی سورہ چل رہی ہے میرے ساتھ؟ سورہ احزاب. اور سورہ احزاب میں کانٹیکسٹ یہ چل رہا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ کا طلاق زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح، اور ساتھ ہی منافقین کا جو پروپیگنڈا تھا، جو فساد تھا اور جو کانسپریسیز تھیں، وہ سب ساتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہ اس سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور زید بن حارثہ کو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہتے تھے. تو چونکہ ایک رسم یہ پا گئی تھی، جڑ پکڑ گئی تھی، یہ ایک سماج کی ان کی بہت جمی ہوئی رسم بن گئی تھی کہ منہ بولا بیٹا بھی ایکچولی اصل بیٹے کی طرح ہوتا ہے، حقیقی بیٹے کی طرح، اور اس کی متعلقہ یا بیوہ سے سسر نکاح نہیں کر سکتا. تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ کو کی مرضی تھی کہ اس کو توڑنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اس کو سب سے بہتر طریقے سے توڑا جا سکتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے ہونا تھا کہ منافقین کو اور موقع مل گیا اور ہمارے نبی کو بہت ستایا گیا. آیت نمبر 38 میں اسی کانٹیکسٹ میں بات آگے بڑھ رہی ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ. نبی پر کوئی مذائقہ نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی ہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل. اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اور اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرض کر دیا ہے. یعنی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ کی مرضی سے ہوا تھا. تو چاہے اس کے لیے سماج کی کتنے ہی مخالفت کو جھیلنا پڑتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہی تھا اور کرنا ہی تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرج کاز کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے. آپ کو تنگی ہو، آپ کو پریشانی ہو، اس لیے ظاہر بات نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کے رینکس ہائی کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان پہ بہت بڑے ٹرائلز آتے ہیں، بہت بڑی آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. اور عام انسانوں سے سب سے زیادہ رسول آزمائے جاتے ہیں، اور رسولوں کے اوپر مصائب آتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کی سردار ہیں، تو تمام رسولوں سے بھی زیادہ آپ پر مصائب آئے اور آزمائشیں آئی ہیں، اور آپ نے وہ ثابت قدمی دکھائی ہے کہ دنیا کے لیے ایسا نمونہ پیش کیا جو نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ بعد میں کبھی ہو سکتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں تھا اور انہیں کرنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے فرض کیا تھا وہ چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کے پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہے اور بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں. یعنی کچھ سماج کی برائی، جو جڑ پکڑی ہوئی برائی ہے، اس کے خلاف بولنا ایک قسم کا اپنے طرف ایک مصیبت بلانا ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی مل کر بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس شخص کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنے لگ جاتی ہے. تو ایسے تمام رسولوں کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم تھا اس کی طرف لوگوں کو تن تنہا بلایا اور بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ تھا اور یہ ہو کر ہی رہنا تھا، اور کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہو جاتی ہے. ہماری اور آپ کی لائف میں بھی تو رسولوں کی زندگی میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ تھا اور وہ ہو کر ہی رہنا تھا کہ اس برائی کو، اس خود ساختہ رسم کو جو کہ ان کی سوسائٹی میں بہت جڑ پکڑی ہوئی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا گیا تھا، اور اس سے بہت سارے مستحقین کا نقصان ہو رہا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری نبی سے یہ کام لینا تھا تاکہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے اب وہ رسم مٹ جائے، ٹوٹ جائے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت آزمائشی کام تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب نہیں آج تک بھی اپنے دل کے بخار کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو جتنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جس طرح سب سے عظیم ہستی ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے ہی خلاف سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. جو شخصیت جس کے خلاف سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، انفارچونیٹلی وہ ہمارے رسول ہیں. نمبر 39 الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ اللہ کے رسول جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ باقی جو بھی رسول ہو رہے ہیں، نبی رہے ہیں، وہ سب اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، چاہے جتنے سماج کی طرف سے انہیں مخالفت جھیلنی پڑے اور چاہے جتنی آزمائشیں آئیں، لیکن وہ پیغام رسانی کرتے ہیں. اور جو بھی اس میں پریشانیاں آتی ہے اس میں ثابت قدم رہتے ہیں اور رہتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں، اور لومۃ لائم یہ کام کرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ رسولوں کا بھی اگزامپل یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ ہر رسول کے ساتھ ایسے آزمائشی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر رسول نے لومۃ لائم کام کیا ہے. اور مومنین کی بھی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں دیگر جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں. تو جب اصل اسلام پر عمل ہوگا نا، تو ملامت کرنے والے اور پریشان کرنے والے اور ملا کہنے والے، مولون کہنے والے اور بیکورڈ کہنے والے بہت سارے اٹھ جائیں گے. تو کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے. یہی دین اسلام ہے. یعنی مشکل سے دین کو لے کے کیری کیا جا سکتا ہے، خصوصاً فتنے کے دور میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے، وہ تو پورا کا پورا ایام الجاہلیہ تھا، ایک دم ہدایت تھی نہیں اور بہت ہی اندھیرے کا دور تھا اور جہالت کا دور تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح پیغام رسانی کرنی تھی، بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے ہوئے اور صرف اللہ سے ڈر کر، کیونکہ سبھی رسولوں نے ایسا ہی کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہاں پر حسیب جو لفظ آیا ہے، یہ اس کا معنی تو حساب لینے والا ہوتا ہے، لیکن کچھ مفسرون نے اس کو نصیر کے معنی میں بھی لیا ہے کہ اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے.
اور جنہوں نے حسیب کے معنی میں لیا ہے اس میں منفی انداز ہے کہ اگر رسالت کی ذمہ داریوں میں ایک رتی بھر کی بھی کمی رہ جائے تو گرفت ہو سکتی ہے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر حسیبہ جو ورڈ ہے اس کو نصیرہ سمجھا جائے، مدد کرنے کے لیے کافی ہے، تو یہ مثبت انداز ہو جائے گا کہ جو اس کٹھن کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، وہ مدد کرنے والا ہے اور وہ کافی ہو جائے گا. آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے سورہ احزاب کی، بلکہ پورے قرآن کی بہت ہی اہم آیت ہے. اب چونکہ کانٹیکسٹ تو وہی چل ہی رہا ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے تو ہیں نہیں. اسی بات کو سماج میں قائم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن میں ہی سب فوت ہو گئے. خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے، اور بعد میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان سے بھی ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ تو تھی نہیں. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں جس میں سے 3 آپ کی حیات طیبہ میں ہی فوت ہو گئیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی بچی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی زید بن حارثہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. محمد تو تمہارے درمیان میں کسی کے بھی والد نہیں ہیں. ہاں رسول ہیں، اور رسول اپنی قوم کا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے خیر خواہ والد ہوتا ہے، تو اس سے بڑھ کر خیر خواہ ہوتا ہے. تو وہ یوں تو رسول اور نبی اپنے قوم کے لیے والد جیسے ہی ہوتے ہیں، اس معنی میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کا جنا ہوا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی بھی میل کے والد نہیں ہیں. یہاں پر دیکھیے محمد ورڈ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں 5 بار نام سے مخاطب کیا گیا ہے، 4 بار محمد اور 1 بار احمد. اور احمد سورہ صف میں ہے اور محمد 4 مقامات پر ہے. ورنہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا کی ضمیر کے ساتھ تو پورا قرآن ہی بھرا ہے. آپ ہی سے تو ایڈریس پورا قرآن کا ہی ہے. تو کا کی ضمیر کے ساتھ تو پورے قرآن میں ہی ایڈریس ہے، لیکن نام کے ساتھ صرف 5 جگہ پر ہے، نام سے مینشنڈ ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہاں پر اللہ کے رسول کہنا ایک بہت معنی خیز فقرہ ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مطلب ان کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ شریعت لے کر آئے ہیں، وہ جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو ماننا تمہارے اوپر بالکل فرض ہے جیسے اللہ کے حکم کو ماننا. تو وہ اس برائی کو مٹانا ہے ان کو، تو اس لیے وہ یہ شریعت کے نفاذ کے لیے ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا گیا. وہ اللہ کے رسول ہیں. اور ساتھ میں کہا گیا وہ خاتم النبیین، اور سارے نبیوں کو ختم کرنے والے، یا کہہ سکتے ہیں سارے نبیوں پر مہر. خاتم جو لفظ آیا ہے تو ختمہ سے ہے. ختمہ کا مطلب مہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مہر، اسٹیمپ یا سیل. اور خاتم النبیین بھی قرات ہے اور خاتم النبیین بھی قرات ہے. خاتم النبیین ختم کرنے والے، آخری، لاسٹ.
تو مہر بھی کیا کرتی ہے, کہاں پہ لگائی جاتی ہے؟ جو بھی لیٹر ہوتا ہے اس کے سب سے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے, تو وہ بھی اس کا بھی وہی معنی ہوا. اور اگر اس ختم کو مہر یعنی سیل کے معنی میں لے, اسٹیمپ کے معنی میں نہیں, سیل کے معنی میں لیں, تو سیل کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز بالکل پیک ہو جاتی ہے, اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں جا سکتا ہے, وہ سیل ہو جاتی ہے, تو اب فردر کوئی چیز نہیں, اندر بھی نہیں جا سکتی, اندر کی چیز باہر بھی نہیں آ سکتی ہے, اس کو سیل کرنا کہتے ہیں. تو سیل جو بمانا جو ختم ورڈ ہے بمانا سیل اس طرح سے ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. اور یہاں پر خاتم النبیین کہا گیا ہے, سبھی نبیوں کے آخر, سبھی نبیوں کو ختم کرنے والے. تو رسولوں کو ختم کرنے والے یہ بدرجہ اولا ظاہر و باہر ہے. کہنے کا مطلب رسول اور نبی میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول خاص ہوتے ہیں, نبی عام ہوتے ہیں. ہر رسول نبی تو ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس سے ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور وہ اس کے نفاذ کرتے ہیں. نبی پچھلے کسی رسول کی شریعت کو لے کر آتے ہیں اور وہ پچھلے رسول کی شریعت کے داعی ہوتے ہیں. تو رسولوں کی تعداد اگر وہ حدیث صحیح ہے تو 313 سے زیادہ نہیں رہی ہے روئے زمین پر, لیکن انبیاء علیہم السلام کی تعداد تقریباً 1,24,000 رہی ہے. اس حدیث میں تھوڑا سا صحت کا ڈسپیوٹ ہے, لیکن یہ اتنی بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ رسول خاص ہے, نبی عام ہے. تو جب نبی آنا بند ہو گئے تو رسول آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول ماننا ایمان کا حصہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کئی بالکل واضح الفاظ میں ہے کہ میں آخری نبی ہوں, آخری رسول ہوں. اور ایک بہت پیاری سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبوت کا ایک شاندار سا ایک گھر بنایا اور وہ اتنا خوبصورت تھا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور اسے بہت پسند کرتے اور کہتے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, اگر یہ بھی ہو جاتی تو اور اچھا ہوتا. تو وہ اینٹ میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک گھر سے مثال سے سمجھایا کہ ایک اینٹ بچی تھی. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے تو سمجھ لیجئے ایک بہت عالیشان عمارت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, اس میں ایک نقص تھا, کمی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو گئی. اب اس میں ایک اینٹ تو کیا ایک ذرے برابر کا بھی انٹری پاسبل نہیں ہے. تو یہ بھی حدیث صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. جو فتنہ لے کر اٹھے کچھ لوگ کہ آخری نبی کہا گیا ہے, آخری رسول تو نہیں کہا گیا ہے, اور پھر رسالت کے مدعی ہو جاتے ہیں, وہ خوارج ہیں, وہ اسلام میں نہیں ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت ماننا ہی کافی نہیں بلکہ آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ بات یہاں پر کیوں آ رہی ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں جو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ہم کانٹیکسٹ ہے اور پورے مدینہ میں بہت طرح کے فسادات پھیلے ہوئے ہیں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ شریعت کو مکمل ہونا تھا. اور اتنی بڑی جو کمی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جا رہا ہے, یہ کسی اور ولی اور کسی اور صحابی کے عملاً کرنے سے قیامت تک نمونہ نہیں بنتا کہ یہ نہیں ہونا ہے, یہ نہیں ماننا ہے. اس جمی ہوئی رسم کو توڑنے کے لیے اس کی واحد شکل یہ تھی کہ یہ کام نبی سے ہی کرایا جائے کیونکہ آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا کہ ایک چیز ہونے سے رہ گئی ہے تو اگلا نبی آئے گا تو اس مشن کو کمپلیٹ کر دے گا. تو آخری نبی ہیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی سب سے زیادہ موضوع تھا
کہ اس کو عمل سے کر کے دکھا دیں کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے حقوق حقیقی اولاد کی طرح بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور ان کی بیوہ یا متعلقہ سے نکاح کر لے اگر تو سسر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس شریعت کو نافذ ہونا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا کام لیا گیا کہ اتنا فتنہ کیا لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا، اور قرآن میں سب کچھ واضح کر دیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لہٰذا اس کے بعد یہ کام ہونے کی گنجائش بھی نہیں تھی کسی اور نبی سے، تو یہ کام ہو کر رہنا تھا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے نا، یہ جو کچھ کیا گیا ہے علم کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور ایسے ویسے علم کی بنیاد پر نہیں، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے نا کہ کوئی رسم کو کیسے توڑنا ہے اور کس کے ذریعے کیا کام لینا ہے، اور کون شریعت میں کیا قانون نازل کرنا ہے اور کس خود ساختہ قانون کو کیسے توڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا، اور قیامت تک اس کے کیا اثرات رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر وہ چیز نہیں توڑی جاتی تو آج بہت سارے مستحق کا حق زائل ہوتا، انفیکٹ جو لوگ قرآن پر اور اللہ پر رسول پر ایمان رکھنے کے بعد بھی منہ بولے اولاد کو اپنی برابر کے اولاد سمجھ کے ان کو پراپرٹی وغیرہ میں برابر سے حصہ دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے باغی ہیں۔ یہ منع کریں، آپ جن کو بھی جانتے ہو ان کو منع کریں کہ یہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹو دی میکزیمم 1/3 دیا جا سکتا ہے وارثین کے علاوہ، باقی میراث میں وارثین کا ہی حق ہے اور کسی کا نہیں۔ وارثین سورہ نساء میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ آیت نمبر 41، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اب جہاں تک کانٹیکسٹ کا سوال ہے کہ اگلی آیت یہ آ رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ سولوشن بتایا جا رہا ہے کہ جب فتنے کا دور ہوگا اور مشکلیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، تو آپ کی دوا یہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ ہم لوگ بھی مصائب میں آتے ہیں نا، ہم لوگ بھی ٹرائلز میں آتے ہیں نا، تو مسئلے کا حل یہ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، سارا جو دل کا غم ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور جتنے لوگ بھی فتنہ کر لیں اللہ کا کیا ذکر اور اس کی حمد و تسبیح کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تھامے گا اور ایسے حفاظت کرے گا کہ بڑے بڑے فتین لوگ فیل ہو جائیں گے فتنہ کر کر کے، مگر ان کا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ محفوظ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ دیکھیے اللہ کے ذکر میں ہی اپنے اعمال کا کنٹرول ہے۔ جب انسان گناہ کب کرتا ہے؟ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کو اللہ کی تھوڑی سی بھی معرفت ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اگر نافرمانی، معصیت اور گناہ ایگزسٹ کرتا ہے تو کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اسے جواب دینا ہے۔ بس اللہ کو بھولنا ہی شیطان کے اور نفس کے چنگل میں پھنسنا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کی ایک تو خصوصی
خصوصی ذکر کا حکم دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے صلاح قائم کرو. یہ اللہ کا خصوصی ذکر ہے. اور عمومی ذکر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہر دم رہے، ہر لمحہ رہے، کبھی دل سے اللہ کی یاد نکلے ہی نہیں، اللہ یاد رہے. اگر تھوڑا عجیب لگ رہا ہو تو ذرا تصور کریں اس ماں کا جس کا 2 مہینے کا بچہ ہے. اب وہ ماں اپنے 2 مہینے کے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، اتنا ناتوان سے آئے، ہر وقت اس کو مطلب کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. تو تھوڑا یاد کریے آپ کی گود میں بھی 1-2 مہینے کے بچے کھیل چکے ہیں. اتنی زیادہ محبت رہتی ہے اولاد سے، اتنے چھوٹے سے بچے سے. ہم کو بتائیے کہ کم از کم 1.5-2 سال تک کوئی بھی منٹ ایسا رہتا ہوگا جب بچے کو بھولتے ہوں گے آپ لوگ. ماں ہے نا، کئی لوگ، کافی لوگ، ایک بہت زیادہ محبت رہتی ہے نا، تو 2 منٹ بھی 4 منٹ بھی بچے کو بھول پاتے. اتنا چھوٹا سا بچہ ہے تو ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے کہ نہیں رہتا. اس کے سونے جاگنے کے حساب سے اپنا روٹین سیٹ ہوتا ہے، اس کی ضروریات کے حساب سے آپ کا کام سیٹ ہوتا ہے. اور ماں کو آئس کریم پسند ہے لیکن فیڈ کراتی ہے، نہیں کھاتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے اور بھولتی نہیں اپنے بچے کو. رات میں سونے میں بھی نہیں بھولتی ہے. وہ اتنے سنبھل کے سوتی ہے کہ کبھی سنا ہی نہیں آج تک کہ کسی ماں کے نیچے بچہ دب کے مر گیا. مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ماں سونے کے بعد بھی بچے کو نہیں بھولتی ہے، اور پورا اسے احساس رہتا ہے کہ اس کا بچہ بغل میں ہے اور اسے ذرا بھی اس سے زخم نہ لگنے پائے، ذرا چوٹ نہ لگنے پائے. تو ایسے راتیں گزرتی ہیں کہ رات میں سونے کے بعد بھی بچے کو یاد رکھتی ہے. تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا تو ہم 24/7 اس سے یاد رکھتے ہیں، جبکہ یہ جگہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165. جو لوگ ایمان والے ہیں، حقیقی ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. تو اگر اللہ سے شدت کی محبت ہے تو ہمیں اور آپ کو کہنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ یاد رکھا کرو اللہ کو. پھر اللہ یاد رہے گا اور کبھی دل سے اللہ نہیں جائے گا. تو یہ ذکر ہے اور کہ اللہ یاد رہے، ورنہ ذکر کے بہت سارے ذرائع ہیں. سب سے پہلا تو صلاح ہو گیا، دوسرے نمبر پہ قرآن ہو گیا، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار، دعائیں اور وہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اور روٹین میں اپنے جن الفاظ میں یاد کرتے تھے اللہ کو. یعنی صبح اٹھنا ہے تو کون سی دعا پڑھنا ہے، سونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، مہمانوں کو ریسیو کرنا ہے، سی آف کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی صبح سے رات تک جو کچھ بھی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے تھے، اور وہ اب ہم تک بھی ٹرانسمٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد فائنلی پورے دن ہمیشہ ہر دم اللہ کو یاد رکھنا ہے، صرف کرنا نہیں ہے، رکھنا ہے. بس یہ کر کے دیکھ لیجئے پھر گناہوں پہ پورا کنٹرول ہو جائے گا کہ نہیں. جس کو اللہ یاد رہے وہ اس وقت گناہ کیسے ہی کر سکتا ہے، بس اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. بکرتم و اصیلا، بکرا صبح کے وقت کو کہتے ہیں، اصیل شام کے وقت کو کہتے ہیں. تو جو چیز ہمیشہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ فریز استعمال ہوتا ہے نا، ارے یہ تو صبح شام بس پڑھتی رہتی ہیں، مطلب ہر وقت پڑھتی ہیں. اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے پورے ٹائم کوئی کام کرتے رہتا ہے کوئی، ارے یہ تو صبح شام موبائل میں ہی لگی رہتی ہیں، تو مطلب ہر وقت موبائل لیے رہتی ہیں نا. تو جو کام ہر وقت کرنا ہوتا ہے اس کو فریز میں صبح شام کرنا بھی کہتے ہیں. تو ایک تو یہ معنی ہو گیا کہ صبح شام اس کی تسبیح کرو، یعنی اللہ کی کثرت سے تسبیح کرو، بہت کرو. تو
اور جب یہ کہا، یہ بھی مطلب ہے کہ جو نمازیں ہوتی ہیں وہ صبح کے اوقات میں کچھ نمازیں ہوتی ہیں، کچھ نمازیں شام کے اوقات میں ہوتی ہیں، صبح شام ملا کے دن بھر کی نمازوں کا بھی یہاں پہ اشارہ ہے آ گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں تسبیح کے بہت سارے الفاظ ہیں نا، 25-30 اذکار ہیں صبح شام کے، تو اس میں بہت سارے اذکار تسبیح پڑھتی تو ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح بیان کرنا، یہ جاننا تو چاہیے نا کیا ہے تسبیح۔ تسبیح کیا ہے؟ معنی اور مفاہیم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی نقص، کسی بھی عیب، کسی بھی کمی اور کسی بھی نیگیٹیوٹی سے پاک قرار دینا کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ سارے نیگیٹو ایٹریبیوٹس کا ڈینائل تسبیح کہلاتا ہے، اور سارے پازیٹیو ایٹریبیوٹس کا بیان حمد کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی حمد و تسبیح بہت کثرت سے کرنا ہے۔ اور تسبیح کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے زبان حال سے بیان کر رہا ہوتا ہے کوئی چیز۔ انسان خود بھی اتنا بیوٹیفل ہے اور اتنا امیزنگ ہماری باڈی ورک کرتی ہے، ہر ایک آرگنس، تو وہ اپنے آپ میں تسبیح ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل، اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی مہربان ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاح بھیجتا ہے مومنوں پر، اور اس کے فرشتے صلاح بھیجتے ہیں۔ یہ صلاح ورڈ کیا ہے؟ یہ یصلی آیا ہے نا، تو یہ صلاح سے ہے۔ صلاح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا رحمتیں بھیجنا، اور جب یہ کسی اور کی طرف سے ہوگا، جیسے فرشتوں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو ہوگا رحمت کی دعائیں کرنا۔ قرآن میں بھی یہ چیز معروف ہے اور حدیث میں بھی کہ جب فائل بدلتا ہے تو اس سے اثر بدلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں پر خود رحمت بھیجتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دونوں کے لیے یصلی لفظ آیا ہے اور مومنین کے لیے آیا ہے، اور بہت ہی شان کے ساتھ آیا ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اندھیرے کس چیز کا نام ہے؟ گمراہی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، بے علمی کا اندھیرا، اور کفر کا اندھیرا، باطل کا اندھیرا۔ اور نور کیا ہے؟ ایمان کا نور، علم کا نور، ہدایت کا نور۔ تو ان اندھیروں سے، ان اجالے کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو نکال لاتے ہیں۔ کس کو؟ مومن کو۔ اور مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت کے آخر میں جو کہہ رہے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی مہربان ہے، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمت کرتے ہیں بندوں پر۔ تو یہاں صلاح کا جو مطلب ہے وہ رحمت ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، جس دن وہ اسے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت اجر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تحیہ اس دن ان کا کیا ہوگا؟ سلام۔ کس دن؟ جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور یہ سلام کئی طرف سے آئے گا اور سب طرف سے قرآن سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ سلام اللہ تعالیٰ خود بھیجے گا، خود سلام کہے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہے۔ تو یہ سلام اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، یہ سلام فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ قرآن کی دیگر آیات شاہد ہیں
کہ جب مومنین داخل ہوں گے جنت کے دروازوں میں تو وہاں کے جو فرشتے ہوں گے ان کو سلام کہہ کر ویلکم کریں گے. اور یہ بھی ثابت ہے سورہ یونس کی آیت سے کہ مومنین آپس میں جب جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہ لوگ بھی سلام ایک دوسرے کو کریں گے. تو وہاں کا جو گریٹنگ ہے وہ سلام ہے. اور ہم لوگ کتنے مزے سے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کرتے ہیں نا, وہ سب یہیں کا گریٹنگ ہے. اور سلام جنت کا گریٹنگ ہے. تو اور سب لوگ سلام کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی, فرشتے بھی اور مومنین بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. اور سلام کیا ہے؟ باقی جو دوسرے مذاہب کے جو گریٹنگز ہیں اس کا وہ دیکھیے اتنے معنی خیز بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اسلامک گریٹنگ جو ہے سلام وہ ایک دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. تم رہو, تم خیریت سے رہو, تم جیو, تم سلامت رہو, تم باحفاظت رہو, تم پہ کوئی غم نہ آئے, تم پر کوئی تکلیف نہ آئے. مطلب سلامتی تو بہت بڑا ورڈ ہے نا. تو سلام کرتے ہیں تو دعا دیتے ہیں. تو اس دن کا جو گریٹنگ ہوگا, اللہ سے ملاقات کا گریٹنگ جو ہوگا وہ سلام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت اجر اکٹھا کر رکھا ہے, اجرن کریمہ, یعنی عزت کے ساتھ دیا جانے والا اجر, نہ کہ صدقے طفیل میں دیا جانے والا. عزت کے ساتھ, کریم جو وہ لفظ آ گیا اس سے پتہ چل رہا ہے بہت عزت کے ساتھ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ملے گا اور وہاں پہ شادمان ہو جائیں گے مومنین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر, بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور ایک روشن چراغ. یہ 2 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں ڈائریکٹ اپنے نبی کو. یا ایھا النبی, اے نبی, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, شاہدن, گواہ بنا کر, ومبشرن, اور بشیر بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر, ونذیرن, اور آگاہ کرنے والا بنا کر, وارنر بنا کر. 3 ایٹریبیوٹس یہاں پہ بیان ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوصاف سے متصف بھیجا ہے. نمبر 1 شاہد. شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شہادت دینے والے کو, یعنی گواہی دینے والے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. کس چیز کی گواہی؟ کئی اسپیکٹ سے سمجھنا چاہیے اس کو. ایک تو کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے نبی. تو ہمارے نبی اللہ کی توحید کی گواہی دی, حق کی گواہی دی, باطل کے باطل ہونے کی گواہی دی, حلال کے حلال ہونے کی, حرام کے حرام ہونے کی گواہی دی. تو یہ حق اور باطل کو فرق کیا. تو اس چیز کی گواہ بنے کہ اللہ ایک ہے اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اور خود رسول وہ حق ہیں. اس چیز کی گواہی بیسیکلی ہر رسول دیتا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے روز آخرت کہ انہوں نے ہم اللہ کے پاس سے جو پیغام ریسیو کیا تھا وہ پہنچا دیا کہ نہیں. تو تبلیغ کی گواہی آخرت میں دینی ہوگی ہر نبی کو, اور ہمارے آخری نبی کو کہ پہنچا دیا تھا کہ نہیں. تو اس طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں, شاہد ہیں, اور یہ شہادت کی بہت بھاری ذمہ داری جو آپ کے شولڈر پر ڈالی گئی تھی وہ یقیناً 23 سال کی مشقت شاقہ کے بعد آپ نے بحسن خوبی اسے نبھا دیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب پہنچا دیا تھا تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی گواہی لے لی تھی. اللہ حل بلغت, کیا میں نے تمہیں نہیں پہنچا دیا؟
تو سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ قد اننا نشہد قد بلغت و ادیت و نصحت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے یقیناً آپ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔ تو صحابہ نے بھی گواہی دے دی تھی، یعنی اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشر تھا کہ میرے پاس جو پیغام آئے وہ بے کم و کاست میں پہنچا چکا ہوں کہ نہیں ان سے یہاں گواہی لے لوں تاکہ مجھ سے آخرت میں گواہی مانگی جائے گی، تو میں اس گواہی کو بھی بطور شہادت پیش کروں گا کہ انہوں نے ایون ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ شاہد ہیں۔ اور ومبشراً، اور خوشخبری دینے والے کن لوگوں کو؟ جو لوگ مان لیں، جو مان لیں، ایمان لے آئیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی اور اللہ کی رضا کی۔ ونذیراً، اور آگاہ کرنے والے، انذار کرنے والے، وارننگ دینے والے کن لوگوں کو؟ جو نہیں مانے، کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو اس طرح 3 ایٹریبیوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں بیان کیے گئے، اور اگلی آیت میں فرمایا وداعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، بِإِذْنِ، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اور سراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ 2 ایٹریبیوٹس یہاں ہیں، داعی الی اللہ اور روشن چراغ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے تھے، داعی تھے، لیکن عام داعی اور نبی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہوتا ہے۔ عام داعی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن نبی رسول اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے انہیں ایک ذرا سی بھی کوتاہی کے بغیر پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کے سینکشن سے۔ سنایا جا رہا ہے ان سبھی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر تانا زنی کر رہے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے اذن سے داعی ہیں، اللہ کی مرضی سے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اپنا لکھا ہوا کچھ لے کے نہیں آ گئے اور اپنے نفسانی خواہشات کی طرف تم کو نہیں بلا رہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی مرضی سے بلا رہے ہیں۔ اور سراج منیرا، سراج کہتے ہیں لیمپ کو، چراغ کو، دیے کو، جس کے روشن ہونے کے بعد اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی ہو جاتی ہے۔ منیر کہتے ہیں چمکتی ہوئی چیز کو۔ جب سراج بھی کہا گیا، منیر نور سے ہے، جب سراج بھی کہا گیا اور منیر بھی کہا گیا تو نہایت چمکتا ہوا چراغ ہوا اس کا مطلب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے، اپنی پرسنالٹی سے یقیناً سراج منیر تھے، ایک چمکتا ہوا چراغ، بالکل گھٹا ٹوپ گمراہی کا اندھیرا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی ہو گئی، ایمان اور علم کا نور آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پرسنالٹی، پوری شخصیت ایک سراج منیر کی مانند تھی، ایک چمکتے ہوئے چراغ کی مانند تھی، جو چراغ آج تک لوگوں کے دلوں کو جگمگا رہا ہے ایمان سے۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مشقت شاقہ ہے جو آج ہمیں اور آپ کو ایمان نصیب ہوا ہے، اور آپ کی تعلیمات سے ہی ہم اسلام پر عمل کر پا رہے ہیں، اور اس قرآن کو ہمارے پاس پہنچنے میں ہمارے نبی نے سب سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو ریسیو کرنے میں جو تکلیف آپ نے سہی ہے وہ تو کسی نے بھی نہیں سہی ہے، پھر اس کے پیغام کو پہنچانے میں، پھر اپنے اپنوں کی قربانی دینے میں، اور
ہاں آپ نے اپنی ایک بیٹی چھوڑ کے سارے اولاد اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے. آپ نے زندگی میں اتنے درد دیکھے ہیں لیکن ثابت قدمی دیکھیے اور پختگی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے. اس شان سے زندگی گزری اتنے غم میں. ہم لوگوں کو کتنے چھوٹے چھوٹے غم میں کتنے شکوے زبان پر رہتے ہیں. کوئی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کا شکوہ کیا کبھی؟ امہات المومنین کو آرڈر ملا کہ وہ نبی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں تو پھر انہیں بھی قربانیاں دینا ہوگا. ایسا نبی کی بیویوں نے بھی قربانی دی اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نیریٹ کیا اور بھی کئی لوگوں نے کہ 2 3 چاند گزر جاتا تھا چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھرو آؤٹ لائف دن میں 2 وقت کا کھانا کبھی نہیں بنا. جب کبھی بنا ایک بار کا بنا. ہم لوگوں کا فیشن کتنا ہوا جا رہا ہے, کھانے کے ٹائم وہ نمبر آف ٹائمز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. پہلے 1 بار کھایا جاتا تھا, پھر 2 بار کھایا جانے لگا, پھر 3 بار, اب 4 بار. اب تو کچھ لوگ تو کہتے تھوڑی تھوڑی دیر میں بس کچھ کھاتے ہی رہو. ہمارے نبی نے کبھی 2 بار چولہا ہی نہیں جلا گھر میں, اور 1 بار چولہا جلنے بھی 2 3 مہینے ہو گئے تو چولہا ہی نہیں جلا. 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوا, ایک پانی اور دوسرا کھجور جو کوئی بھیج دے کھجور ہدیہ میں. اس طرح سے مشقت شاقہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسانی کا کام کیا ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنا بڑا حق نہیں دے دیا کہ ہمارے اپنے نفس سے زیادہ ہمیں محبوب ہونا چاہیے, ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے, ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے. یوں ہی نہیں دے دیا گیا. ہمارے والدین, ہمارے رشتہ دار, ان سب سے زیادہ احسان ہمارے نبی کا ہم پر ہے. اس لیے ہمیں ان سے اتنی محبت کرنی چاہیے کہ آپ نے جو گمراہی کے اندھیرے میں ایمان اور علم کی شمع جلائی ہے, اس میں جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم اور آپ اپنی جانیں دے دے کے بھی اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی سائیکالوجی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے اور ان کے احسانات کو اتنی اچھی طرح محسوس کرتے تھے کہ ان کا بات کرنے کا انداز یہ تھا کہ کوئی بات کہنا ہوتا نارمل بات تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, اس کے بعد اپنی بات کہتے. وہ جانتے تھے کہ کتنا بڑا احسان ہے نبی کا ان کے اوپر, لیکن ہم خالی کھوکھلے دعوے کرتے اپنے نبی سے محبت کے اور ہم سچی محبت نہیں کرتے. ضرورت ہے علم کی, سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو بھی صحیح والا اور اچھا والا محبت انشاءاللہ ہو جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے کتنے احسان ہیں, تب جا کے آج ہم کہیں ہدایت پر ہیں. آیت نمبر 47 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشیر ہونے کی صفت بیان کی گئی تھی, یہ اس کا اگزامپل ہے کہ جو لوگ نبی پر ایمان لائے تو ان کو تو خوشخبری دینے کے لیے کہا گیا, تو آپ بشیر بن جائیے اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے اجر, دوسرا ہوتا ہے فضل. اجر ثواب یا اجرت, یہ کیا ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے میں ملتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن فضل کیا ہے؟ فضل سرپلس ہے, بونس ہے. وہ اپنے محنت کے بدلے میں نہیں ملتا, وہ ایکسٹرا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے گا وہ ایکچولی اجر نہیں ہوگا, فضل ہوگا. کیونکہ دنیا میں بھی ہم کہاں سے کون سا رائٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے؟ ہمارا کون سا برتھ رائٹ ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے, جو دے دے اس کا فضل ہے. اور آخرت میں بھی ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا کہ ہم جنت جیسی عالی شان جگہ پر رہیں. اعمال اتنے اچھے نہیں اور نہ ہی اتنے دن آزمایا گیا ہم کو, تو جنت بھی اللہ کا فضل ہی ہے. تو دنیا میں بھی جو رزق ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے,
اور آخرت میں بھی جنت ملتی ہے انشاءاللہ، تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل مطلب ایڈیشنل چیز جو محنت کے اوپر دی جائے، سرپلس یا بونس یا ایکسٹرا، تو وہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی بات کو دھیان نہ دیں اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے آپ کے لیے مددگار کے طور پر۔ اب یہاں پر نذیر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی تھی آیت نمبر 45 میں، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے کہ یہ جو کافرین ہیں نا اور منافقین ہیں نا، یہ آپ کو بہت ایذا رسانی کر رہے ہیں، آپ ان کی بات پر دھیان نہ دیں۔ یہاں ولا تطیع الکافرین آیا ہے نا، تطیع اطاعت سے ہے، اور اطاعت صرف اس کو فرما برداری کو نہیں کہتے ہیں، قرآن میں ہی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور اہل عرب بھی اس کو اس وے میں بھی استعمال کرتے تھے، جس پہ دھیان نہ دیا جائے، جس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کو بھی کہتے تھے کہ اس بات پہ آپ اہمیت نہ دیں اس کو۔ تو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کی اطاعت کب کرتے تھے؟ فرما برداری۔ یہاں پہ وہی آپ دھیان نہ دیں، کیپ اٹ لائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ایذا رسانی کو دھیان نہ دیں، آپ اللہ پر توکل کریں۔ یعنی کیسا ستایا تھا ہمارے نبی کو ان منافقین نے، کتنا ستایا تھا، آپ سمجھ لیجئے 5 ہجری کو پڑھیے پورا، اور غزوہ احزاب کے متعلق تو ہم نے بتایا درس میں، آپ سیرت کی کتابوں میں غزوہ احزاب والا چیپٹر پڑھیے، آپ کو لگے گا کہ اس معصوم انسان کو اتنا ستایا گیا ہے جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی، جو انسانیت کی ہدایت کا حریص ہے، جو آگ سے بچانا چاہتا ہے، اور اس کی ساری کوششیں اسی کے لیے ہیں کہ بس لوگ آگ سے بچ جائیں، اس کو اتنا ستایا گیا ہے، تو پھر ہم اور آپ کو کوئی ستائے تو کیا ہی بڑی بات ہے دین کے راستے میں، ہم لوگ تو گناہ گار بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، آپ ان کی ایذا رسانی کو بس اوور لک کریے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ اللہ پہ توکل کریے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے بہت کارساز ہونے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اے اہل ایمان جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو اور اس سے پہلے کہ انہیں چھو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کی تم انہیں گنتی کراؤ، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، پس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 میں اس مسئلے کی شریعت نازل ہوئی تھی کہ اگر کسی عورت کو سے نکاح کیا گیا اور اسے طلاق دیا گیا تو اس کا مہر مقرر تھی، اور بنا اس کے کہ اس کو ٹچ کیا گیا ہو، یعنی خلوت کے بغیر طلاق دے دیا گیا، تو مہر کا کیا مسئلہ ہے، بنا اس کا سلیوشن اس کی شریعت سورہ بقرہ میں آ چکی۔ یہاں پر اس عورت کی عدت کے متعلق حکم آ رہا ہے کہ اگر تم کسی سے نکاح کرو لیکن خلوت اختیار کیے بغیر تم طلاق دے دو، تو پھر تم عدت کو ایکسپیکٹ مت کرو، کیونکہ عدہ پیریڈ کس لیے ہے کہ اگر پریگننسی ہو تو ظاہر ہو جائے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی عدت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی نہ کہیں اور۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر سابق شوہر سے کوئی پریگننسی ہوگی تو وہ ظاہر ہونا چاہیے، 1 مہینے میں نہیں، 2 مہینے میں نہیں، 3 مہینے میں تو فائنل ہو جاتا ہے کہ ظاہر پریگننسی ہے تو ظاہر ہو جائے گی، تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ صحیح باپ کی طرف منسوب کیا جائے نا، اور کنفیوژن نہ رہے کہ ایکچولی کس کا بچہ ہے۔ تو عدت اس لیے ہے بیسیکلی، لیکن اگر خلوت اختیار ہی نہیں کی تو پھر عدت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، مطلب اس کی نیڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس کا بیان ہے کہ
عدت لازم نہیں ہے کہ تم ان سے عدت کی گنتی پوری کرواؤ، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو کہیں اور نکاح کرنے سے، ہاں انہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی سے رخصت کر دو۔ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَسَرِّحُوهُنَّ بہت زیادہ بار استعمال کیا، سورہ نساء میں بھی ہے، اس سورہ میں بھی دوسری جگہوں پر ہے، یہاں پر بھی ہے وَسَرِّحُوهُنَّ، ان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کرو۔ یہ ہے بیوٹی آف اسلام۔ طلاق کا معاملہ ہو تو بھی انتہائی حسن کے ساتھ الگ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ 1000 الزامات لگا کر اس کو کہیں کے لائق نہ چھوڑ کر الگ ہو۔ یہ بہت بری بات ہے جو آج سوسائٹی میں رائج ہے، بہت بری بات ہے۔ طلاق ہوتا ہے تو جو طلاق دیتا ہے مرد، وہ اور اس کی فیملی مل کے اس خاتون کو اتنا چھیٹا کشی کرتی ہیں کہ اب آسانی سے دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہو پاتا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ جو چیز اتنی تاکید سے کہا گیا حسن کے ساتھ الگ کرو، بہت ہی خوبصورتی سے بیوٹیفلی الگ ہو۔ طلاق تو ایک راستہ ہے کہ گھٹن نہ محسوس ہو انسان کو، نہیں نبھا رہا ہے الگ الگ ہو جاؤ لیکن بیوٹیفلی۔ تو اتنی بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور فَمَتِّعُوهُنَّ کچھ دے دلا کر، کچھ گفٹ دو انہیں، جاتے جاتے کچھ گفٹ دے کے انہیں الگ کرو۔ عورت کو تو صرف ملتا ہی ملتا ہے اسلام میں، صرف ملتا ہی ملتا ہے۔ کتنی بے وقوف ہوتی ہیں وہ عورتیں جو سوچتی ہیں کہ ہم کو اسلام میں کتنی پابندیاں ہیں، پاگل دھوپ میں وہ جا کے اپنا دھکے کھانا چاہتی ہے، ارے اس کو ہر وقت بیٹھے بیٹھے گھر میں ملتا ہے۔ وہ کیوں چاہتی ہے کہ ہماری ترقی اور کامیابی اس میں ہے کہ ہم جو ہے پوری سوسائٹی میں مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے دھکے کھائیں اور ان کی اذیتیں برداشت کریں؟ اس کو تو ہر موقع پہ ملتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سب کے بیچ میں اور بہت عجیب ماحول میں جائے۔ اس کو نکاح میں مل رہا ہے، ڈاوری نہیں ہے، مہر ہے، اس کو طلاق کے وقت مل رہا ہے، اس کو پراپرٹی میں اپنے والد سے بھی مل رہا ہے، شوہر سے بھی مل رہا ہے، بس مل ہی رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو جو پروٹیکشن دیا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی ایتھیکل سسٹم نے نہیں دیا، کوئی NGO کیا ہی دے گا۔ یہ اسلام نے پروٹیکشن عورت کو دیا ہے کہ وہ بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہے اسلام میں، اور کہیں تو اس کی عزت ہی نہیں ہے۔ ویسٹرن کلچر کو ہم فالو کرتے پھرتے ہیں اور بہت شان سمجھتے ہیں۔ ویسٹرن کلچر میں تو عورت سے کہا جاتا ہے کہ جب بڑی ہو گئی ہو اپنے سے کماؤ، چاہے فادر تمہارا پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو کنٹری کا، اپنے سے کماؤ، اپنا خرچہ اپنے سے نکالو۔ یہ حالت ہے۔ یا نبی ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور ان کو بھی جو آپ کی ملک یمین میں ہیں ان سے جو اللہ نے آپ کو بطرفہ عطا کی ہیں۔ وبنات عمک وبنات عماتک، اور اسی طرح آپ کا نکاح جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے اور اپنی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے۔ وبنات خالک وبنات خالاتک، اور اپنی ماموں کی بیٹیوں سے، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے۔ اللاتی ہاجرن معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ وامرأۃ مومنۃ ان وہبت نفسہا للنبی، اور وہ مومن عورت بھی جو ہبہ کرے اپنے آپ کو نبی کے لیے۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالص آپ کے لیے ہے مومنین سے علیحدہ۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے ان پر یعنی مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے۔ لکی لیکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ریلیکسیشن دیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ بہت بڑے مشن پر تھے اور آپ کو کسی قسم کا حرج اور تنگی اور ٹائٹنس نہ فیل ہو اور آپ فری مائنڈ سے اپنے مشن کے لیے لگے رہیں۔
تو کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، یعنی جو بھی عورتوں سے آپ نے نکاح کیے مہر دے کے وہ سب آپ کے لیے حلال تھیں۔ اور جب حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اس سے پہلے 4 ازواج آپ کی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا 5ویں زوجہ تھیں، اس لیے اور قیامت مچی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے تو 4 نکاح جائز ہیں اور نبی 5واں نکاح انہوں نے کر لیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایڈریس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے جائز ہے، جن کو بھی آپ نے مہر دیا ہے وہ جائز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ اللہ کے حکم سے ہے، نبی کی اپنی مرضی سے نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ خود جائز کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اور ملک یمین میں یعنی کہ آپ کی جو باندیاں یا لونڈیاں تھیں وہ بھی آپ کے لیے جائز ہیں، وہ ایکسٹرا میں۔ اور صرف 2 ہی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کے طور پر تھیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ایک ریحانہ رضی اللہ عنہ، باقی سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، یعنی جویریہ بنت حارث وہ ان کو بھی آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور صفیہ بنت حیی وہ خیبر کے وقت آپ سے ان سے نکاح کیا تو ان کو بھی آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا۔ تو بس یہ 2 ہی کنیز تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب جائز رکھا اور فرمایا کہ تمہارے کزنس، سب طرح کے کزنس، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، یہ سب کزنس تمہارے لیے جائز ہیں۔ اور کرسچن اور جوز اس میں ایک دم اپوزٹ ایکسٹریم پر ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس مینٹین کیا۔ کرسچنس کے ہاں 7 پشتوں تک سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور جوز کے ہاں اپنی سگی بھتیجی بھانجی سے نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ایکسٹریمز کو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت میں بیلنس کیا کہ نہیں، کزنس کے ساتھ نکاح کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، تمہارے ساتھ سے مراد یہاں نہیں ہے کہ ہجرت کا سفر ہی ساتھ میں کیا ہے، مطلب جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں دوسرے جگہوں سے، مکہ سے، وہ تمہارے لیے وہ سب عورتیں بھی جائز ہیں۔ اور ایک خصوصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آزادی تھی، یہ چھوٹ تھی کہ جو عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے، یہاں پہ مومنتن وہبت لفظ آیا ہے، جو ہبہ کر دے، اپنے آپ کو پیش کر دے، وہ عورت بھی جائز ہے۔ ہبہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بغیر مہر کے کوئی عورت اپنے کو پیش کرے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جائز تھا اور کسی کے لیے نہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی عورت مہر مطالبہ چھوڑ دے، وہ بغیر مہر کے آپ کے ساتھ اپنے کو ہبہ کر لے، لیکن اس میں کنڈیشن 2 لگائی گئی، وہ خود ہبہ کرے، دوسرا یہ اور آپ اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یہ دونوں چیز رہے گی، تب آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک عورت نے تو ضروری اور کچھ عورتوں نے غالباً اور اختلاف ہے، لیکن ایک خاتون نے تو ضروری اپنے کو ہبہ کرنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب آپ کو یہ آزادی تھی کہ کوئی اپنے نفس کو ہبہ کر دے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی موہوبہ نہیں بنایا بلکہ سب کے مہر ادا کیے، کسی کو بھی بغیر مہر کے نکاح میں نہیں لائے۔ اور واضح کر دیا گیا یہ خالص آپ کے لیے، خالصۃ لک، پیورلی فار یو، صرف آپ کے لیے خالص۔ نبی کے فرائض الگ ہیں، لہٰذا حقوق بھی الگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مشن پر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی کچھ ایکسٹرا آپ کو ایکسٹرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام بھی تھے اور چھوٹ بھی زیادہ تھی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی فرض تھی صلاح، ہمارے اوپر تو صرف مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں جائز تھیں، کیونکہ آپ اتنے بڑے مشن پر تھے کہ کئی
کئی ایسپیکٹ سے آپ کو کئی نکاح کرنے پڑے، کئی سوشل ریفارم کے لیے، کچھ پولیٹیکل میٹرز کے لیے، کئی قبیلوں سے تعلقات اچھے ہو گئے، جیسے کہ یہود کے قبیلہ جویریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کر کے یہود کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اور کئی دشمن قبیلوں سے تعلقات اور نکاح سے اچھے ہو گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد ابو سفیان کبھی پھر سامنے نہیں آیا۔ اصل میں اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جس قبیلے میں کوئی نکاح کرتا تھا تو وہ اس گھر کا ہی داماد نہیں ہوتا تھا، وہ پورے قبیلے کا داماد ہوتا تھا، تو اب پھر کوئی بھی اپنے داماد سے نہیں لڑتا تھا۔ تو کتنے ہی مطلب سوشل ریفارم اور کتنے ہی معاشرتی اصلاحات اس طرح سے ہوئی ہیں کہ نبی نے جس قبیلے میں نکاح کر لیا تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بیویاں نصیب کر کے قیامت تک کی عورتوں کو علم پہنچانا تھا کہ جو چیز ایک مرد نبی نہیں کر سکتا وہ عورت ہی اب ایگزامپل سے کر کے پیش کر سکتی ہے، اور نبی کے پاس ہر عمر کی، ہر ذہنی صلاحیت کی، ہر طرح کی خواتین تربیت پائیں۔ اور کچھ ایک چیزیں صرف بیوی کو سکھایا جا سکتا اور کسی کو نہیں سکھایا جا سکتا، تو ہر ذہنی صلاحیت، استعداد اور عقل و شعور اور عمر کی خواتین کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، جس سے نبی کا علم بیویوں سے ہوتے ہوئے امت کی عورتوں تک پہنچا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایسی چیزیں جائز تھیں جو باقیوں کو، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اسی کو آیت کے آخر میں کہا گیا کہ تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، کوئی حرج نہ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشن پر تھے، کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہے کیا دنیا میں؟ کسی کو بھی نبی کے برابر ذمہ داری نہیں ملتی ہے، تو آپ کو بہت طرح سے کام کرنا تھا، تو آپ کو کچھ ایکسٹرا کنسیشنز بھی تھے۔ اور فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم نے ان پر، ان کی بیویوں اور ان کی بانیوں کے ضمن میں کیا فرض کیا، یعنی مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے حساب سے ان کی شریعت ہے، ان کے لیے قوانین ہیں، اور نبی کو کیا ضرورت ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور تاکہ نبی کو کوئی تنگی نہ رہ جائے کہ مطلب کسی کام کو، کسی مشن کو پورا کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی ریلیکسیشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر دیے۔ آیت نمبر 51، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اور آپ ان میں سے جن کو چاہیں پیچھے ہٹائیں اور جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور جن کو آپ نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر جو بھی آپ انہیں دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بہت بردبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چھوٹ تھی کہ آپ چاہیں تو ازواج میں بالکل برابری نہ بھی کریں، تھوڑا کسی کی باری میں کمی بیشی کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹ کو لیا بھی نہیں، تب بھی تمام ازواج میں بالکل مساوات برتا، اور کسی کو بھی باری کے خلاف نہیں ملاقات کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی ضرورت پڑی جیسے اب آپ کی زندگی کے آخر میں تو اجازت لے کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے کمزوری، بیماری کا کچھ دن آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارا ہے، لیکن ساری بیویاں جتنی تھیں سب سے اجازت لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چھوٹ دی تھی کہ آپ چاہیں تو کسی کو کم کریں، کسی کو زیادہ، کسی کو دور کریں تو پھر واپس قریب کر لیں، آپ کو مسئلہ نہیں۔ کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خانگی زندگی میں بہت زیادہ الجھے رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے، تو بڑے کام متاثر ہوں گے نا. تو آپ کو اجازت دی گئی تھی، لیکن آپ نے چونکہ اس کو نہیں استعمال کیا، اس اجازت کو، اور سب کے درمیان مساوات کیا، تو کیا ہوا کہ امہات المومنین کے دل اور ٹھنڈے ہو گئے اور وہ اور شکرانے سے رہنے لگی کہ مطلب اللہ کے رسول نے ان کے درمیان پوری مساوات برتی، انصاف سے کام لیا سب کا. عصر کے بعد آپ ساری ازواج کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر ملاقات کے لیے جاتے تھے، اور رات کی جس کی باری ہوتی تھی اس کی، اور سفر میں جس کا قرعہ نکلتا تھا جس کے نام کا اس کو لے کے جاتے تھے. اس طرح سے مساوات برتا اللہ کے رسول نے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ازواج مطہرات اور زیادہ خوش اور زیادہ مطمئن اور زیادہ سکون سے رہنے لگیں کہ چھوٹ ملنے کے بعد بھی کسی کو مؤخر و مقدم نہیں کیا گیا. جب عورت گھر میں جھگڑالو نہیں ہوتی ہے، سکون سے رہنے دیتی ہے، تو مرد باہر بہت پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. یہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے. پھر رسول کا مشن تو اتنا بڑا مشن ہے. اب گھر میں گھریلو الجھنوں میں رہتا ہے تو باہر کا کام اس کا متاثر ضرور ہوتا ہے مرد کا. تو اس لیے گھر کی طرف سے اللہ نے کافی ریلیکسیشن دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے میں اس میں برابر سے تقسیم کیا ہے، لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے مجھے نہ پکڑنا. یعنی دل کے اندر کسی کی محبت زیادہ ہو اور کسی کی کم، تو یہ اختیار سے باہر کی چیز ہے، اتنا چلے گا. لیکن دینے میں، لینے میں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، اس میں پورا انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدِ وَلَا أَن تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ. اور اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لے آئیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے. چونکہ امہات المومنین نے بھی عظیم مثال قائم کی تھی یونٹی کی اور نبی کے لیے قربانیوں دینے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا تھا، احادیث سے پتہ چلتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح بھی کیے، اور لیکن کسی کو ریپلیس نہیں کیا. چونکہ اتنی قربانیاں دیں امہات المومنین نے، فاقے سے رہتی تھیں، چھوٹے سے حجرے میں رہتی تھیں، جتنا سا بڑا واش روم جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، 75 اسکوائر فٹ کا. اتنے چھوٹے چھوٹے سے حجروں میں رہنا، کھانا نہیں کھانا، فاقے سے رہنا، شوہر کی کئی بیویاں ہیں، اپنی باری دیر میں آنا، کتنی قربانیاں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شان ایسے بلند کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ویلیو کیا کہ کسی کو ایکسچینج نہیں کیا، یعنی کسی کو طلاق دے کے دوسری نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع کیا کہ اب ان کو ویلیو کریے آپ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہے وہ بھی، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ بھی، اور ان کی ازواج نے بھی کیا کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ ان سب پر نگرانی کر رہا ہے. اور منافقین کس طرح سے اس فیملی کو ستا رہے ہیں جو کہ بہت ہی قربانیاں دے رہی ہے امت کے لیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.